شریع کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر۔ پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی صدارت میں کابینہ نے قابلیت اور تعلیمی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے قومی کمیٹی بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر یوکرین کرائسس کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے کی جانے والی ہر عالمی اور علاقائی کوشش میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے۔ قطر اور ڈبلیو ایچ او نے ورلڈ کپ 2022 کے دوران صحت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے شراکت داری قائم کر رہے ہیں۔ اور فلسطین کے شہر جنین کے جنوب مغرب میں واقع قصبے یعبد میں اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپوں میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ کا ہفتہ وار معمول کا اجلاس ہوا، جس کے دوران کیبنٹ نے قابلیت اور تعلیمی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے قومی کمیٹی بنانے کے متعلق ڈرافٹ بل کو منظوری دے دی۔ اسی طرح کابینہ نے ملک میں ہتھیاروں پر پابندی کے بارے میں سن 2004 کے فیصلہ نمبر 26 کی بعض شقوں میں ترمیم کے ڈرافٹ بل کو بھی منظور کر لیا ہے۔ کابینہ نے وزارت صحت کی جانب سے وزٹرز اور ٹورسٹس کے لیے ٹریول انشورنس کے بارے میں پیش کردہ تجویز کو بھی منظور کر لیا ہے، جس کی تفصیلات وزارت صحت جلد جاری کر دے گی۔ بعد ازاں کیبنٹ نے ایجنڈے پر درج دیگر موضوعات کا جائزہ لیا اور ان کے متعلق مناسب فیصلے صادر کیے۔ قطر نے خلیجی تعاون کونسل کی وزارتی کونسل کے 152ویں سیشن کے اجلاس میں شرکت کی۔ یہ اجلاس ریاض میں بلایا گیا، جہاں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے قطری وفد کی قیادت کی۔ اجلاس کے دوران مشترکہ خلیجی عمل کی تازہ صورتحال، GCC کی سپریم کونسل کے 42ویں سیشن کے فیصلوں پر عمل درآمد کی رفتار اور عالمی اور علاقائی حالات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کی سائیڈ لائن پر نائب وزیر اعظم کے ساتھ روس کے وزیر خارجہ جناب سرگئی لیوروف نے ملاقات کی۔ اسی طرح وزارتی کونسل اور یوکرین کے صدر کے آفس ڈائریکٹر جناب اینٹری یرماک اور یوکرین کے وزیر خارجہ جناب ڈمیٹرو کولیبا کے درمیان ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی ایک ملاقات ہوئی۔ خلیجی تعاون کونسل کی وزارتی کونسل نے کہا کہ روس یوکرین کرائسس کے حوالے سے GCC کا موقف بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں پر قائم ہے، جس کی روح سے تمام ملکوں کی آزادی اور خود مختاری کا احترام، ان کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت اور طاقت کا استعمال نہ کرنا شامل ہے۔ خلیجی وزارتی کونسل نے کہا کہ وہ روس اور یوکرین کے درمیان بحران کو حل کرنے اور فائر بندی قائم کرنے اور مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے ثالثی کی کوششوں کو سپورٹ کرتی ہے۔ وزارتی کونسل نے GCC کے ممبر ملکوں کی جانب سے یوکرین کو دی جانے والی انسانی امداد کی بھی تعریف کی۔ اس ضمن میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا کہ قطر ہر اس علاقائی یا بین الاقوامی کوشش کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے جو روس یوکرین کرائسس کو حل کرنے کے لیے کی جائے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود کے ساتھ ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ تعاون اور اس کو فروغ دینے کے وسائل پر غور کرنے کے علاوہ دنیا اور خطے کے تازہ حالات کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے ساتھ روس کے وزیر خارجہ جناب سرگئی لیوروف نے ریاض میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل اور تازہ ترین علاقائی اور عالمی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔
قطر فاؤنڈیشن کی نائب سربراہ اور CEO شیخہ ہند بنت حمد آل ثانی کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے برطانیہ کے وزیر تعلیم جناب ناظم الزہاوی نے ملاقات کی۔ برطانوی وزیر نے قطر فاؤنڈیشن کا دورہ کیا اور شیخہ ہند بنت حمد آل ثانی کے ساتھ ملاقات کے دوران تعلیم کے شعبوں میں باہمی تعاون کے پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ برطانوی وزیر کو قطر فاؤنڈیشن کے منفرد تعلیمی نظام اور اس کے مختلف انیشیٹوز کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطر کی وزیر صحت عامہ ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے WHO کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈرس ایڈہینم کے ساتھ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران قطر اور عالمی ادارہ صحت کے درمیان فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے حوالے سے تعاون اور صحت و سلامتی کے لیے شراکت داری کے موضوع پر بات چیت کی گئی۔ WHO اور قطر کھیل اور صحت ایک ورثے کی تخلیق نامی پروجیکٹ کر رہے ہیں جس کا مقصد ورلڈ کپ کے دوران صحت اور سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ یہ پروجیکٹ مستقبل میں ہونے والے بڑے اسپورٹ ایونٹس کے لیے ایک منفرد اور غیر معمولی مثال ثابت ہوگا۔ فلسطین کے شہر جنین کے جنوب مغرب میں واقع قصبے یعبد میں اسرائیلی قابض فوج کے ساتھ جھڑپوں میں ایک فلسطینی نوجوان شہید اور کئی دوسرے زخمی ہو گئے۔ اسی طرح مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجیوں نے فائرنگ کر کے فلسطینی خاتون صحافی محترمہ غفران وراسنا کو شہید کر دیا۔ محترمہ غفران اسرائیل کی جیل میں قید بھی رہ چکی تھیں۔ فلسطین کے وزیر اعظم جناب محمد اشتیاق نے مطالبہ کیا ہے کہ عالمی برادری اب مذمتی بیانات جاری کرنے کے بجائے اسرائیل کے خلاف ٹھوس اقدامات کرے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایسی سیاسی پہل پر کام کرنے کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ ختم ہو اور جس سے فلسطینیوں میں امید کی کرن جاگ سکے۔ روس نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ یوکرین کو جدید ترین میزائل فراہم کر کے آگ پر تیل ڈال رہا ہے۔ روس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یوکرین ان میزائلوں سے روس کے اندرونی علاقوں میں واقع اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ روس کے صدارتی دفتر کرملن کے ترجمان ڈمیٹری پیسکوف نے کہا کہ یہ امریکہ کا انتہائی منفی اقدام ہے اور اس سے براہ راست لڑائی کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ واشنگٹن یوکرین کے آخری فوجی تک روس سے لڑنا چاہتا ہے۔ اسی دوران میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے لیے $700 ملین کی مالیت کی فوجی امداد کا اعلان کیا ہے جس میں جدید ترین میزائل شامل ہیں جو 80 کلومیٹر کے فاصلے تک مار کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے کہا ہے کہ یوکرین کی جانب سے یقین دلایا گیا ہے کہ وہ ان میزائلوں کا استعمال روس کے اندر واقع اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں کریں گے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ نے قابلیت اور تعلیمی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے قومی کمیشن بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر یوکرین کرائسس کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے کی جانے والی ہر عالمی اور علاقائی کوشش میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے۔ قطر اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ورلڈ کپ 2022 کے دوران صحت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے شراکت داری قائم کر رہے ہیں۔ فلسطین کے شہر جنین کے جنوب مغرب میں واقع قصبے یعبد میں اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپوں میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔
عبید طاہر اور تکنیکی معاون جابر حسین کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.